اور آگے ہو جاؤ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آگے ہو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. انسانی تمدن کی پوری تاریخ کا اگر گہرا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات آفتاب نصف نہار کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ عورت کا وجود دنیا میں ذلت و شر اور گناہ کا وجود تھا. بیٹی کی پیدائش باپ بلکہ سارے کنبہ کے لیے سخت عیب اور موجب نگوار تھی. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی ولادت کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور غم سے نڈھال ہو جاتا. وہ لوگوں سے چھپتا چھپتا اس بری خبر سے کہ اسے ذلت کے ساتھ اپنے ساتھ رکھے یا مٹی میں دفن کر دے. کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں. حالانکہ اسلام اس دنیا میں آیا اس نے عورتوں کو باوقار مقام عطا کیا, سماج میں عزت کے ساتھ جینے کا حق دیا, صرف امتیاز اور بھید بھاؤ کو ختم کیا. قرآن حدیث کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اسلام نے زندگی کے مختلف میدانوں میں عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق ادا کیا ہے. جیسا کتاب برق میں ارشاد ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. عورتوں کے بھی ویسے حقوق ہے جیسا مردوں کا حقوق ان پر ہے بھلائی کے ساتھ. مگر جب آزادی کے نام پر جب عورتوں نے گھر سے نکل کر مردوں کی شانہ بشانہ کام کرنا شروع کیا تو یہ ہوٹلوں میں, ریسپشنوں میں, اسپتالوں میں, بطور ناز ہوائی جہازوں میں, بحیثیت ایئر ہوسٹس, تھیٹر میں بحیثیت اداکارہ, گلوکارہ, ٹی وی میں بحیثیت اناؤنسر بیٹھا دیا گیا جہاں وہ اپنی خوب روئی دل فریب ادا اور شیریں آوازوں سے لوگوں کی خوفناک نگاہوں کا مرکز بن گئی. جب سے عورتوں نے گھر کی چہار دیواری کو الوداع کہا ہے, خاندان کی آمدنی بڑھانے کے لیے آمدنی تو بڑھ گئی مگر معیار اخلاق انتہائی نیچے سطح پر گر گئی. عورتوں کا سے مقام دلانے کے لیے اسے دوبارہ گھر لانا ضروری ہے. اسلامی نہاد آزادی کے جھانسی میں آ کر کتنے اپنے پامال ہو گئے, کتنے گھر اجڑ گئے, راستہ سکڑ جاتا رہا. یا یہ سوال کیا جاتا ہے آخر خواتین کو کس طرح کی آزادی چاہیے؟ مذہب سے آزادی, اخلاق و کردار سے آزادی, خاندان و معاشرے سے آزادی, یا آپ کی غلامی سے آزادی؟ اگر ہاں تو سن لے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ کی غلامی سے بھاگ نکلے گا وہ نفس شیطان کا غلام ہوگا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام عورتوں کو چہار دیواری میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. سامعین, ان کی تقریر سن کر مدرسہ کی طرف سے ایک قلم انعام آیا ہے, وہ ان کے ساتھیوں کی طرف سے بھی ایک قلم انعام ہے. آپ آئیں اور اپنا انعام لے جائیں. آئیے سامعین, محفل میں تو تازگی کے لیے میں ثاقب محمد صابر سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور نظم پیش کریں. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں. میں اس کے لیے آپ تمام کو تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بس چند